कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, کہ اٹھو نئی نسلوں کرو تدبیر سنبھالو، میں پیار کی ہوں جاگتی تصویر سنبھالو، در تک میرے آ پہنچے ہیں نفرت کے پجاری، اب تم ہی محبت کی یہ جاگیر سنبھالو۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، جھوٹ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں پیار کی ہوں جاگتی تصویر سنبھالو، در تک میرے پہنچے ہیں نفرت کے پجاری، در تک میرے پہنچے ہیں نفرت کے پجاری، در تک میرے پہنچے ہیں نفرت کے پجاری، اب تم ہی محبت کی یہ جاگیر سنبھالو۔ دعاؤں سے دامن بھر کے مجھے بدا کرنا، میں جو مصرے پڑھ رہا ہوں کہ اٹھو نئی نسلوں کرو تدبیر سنبھالو، میں پیار کی ہوں جاگتی تصویر سنبھالو، در تک میرے پہنچے ہیں نفرت کے پجاری، اب تم ہی محبت کی یہ جاگیر سنبھالو، نفرت کی نفرت کی سیاست میں محبت کی پہل ہوں، میں تاج محل تاج محل تاج محل ہوں، میں تاج محل ہوں، میں تاج محل۔ کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں، دل دہلا دینے والے خطبے۔ محاصرہ کے زمانہ میں حضرت عثمان نے وقتاً فوقتاً جو خطبے ارشاد فرمائے وہ حقیقت میں دلوں کو ہلا دینے اور روحوں کو ترپا دینے والے خطبے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ مسجد تنگ تھی، آپ نے فرمایا تھا جو اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اسے اس کے بدلہ میں اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں ہی تھا جس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، تو کیا اسی مسجد میں آج تم مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں بئر روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، کون ہے جو اسے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ جو ایسا کرے گا اسے اس سے بہتر جنت میں ملے گا۔ تو میں ہی تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی تھی۔ تو لوگو، کیا آج اسی کے پانی سے تم نے مجھے محروم کر رکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ عزرت کے شکر کو یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، الہا یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر اعتراف کرنے کے باوجود سنگ دلوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا،
تم کو قسم دیتا ہوں تم کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے پہاڑ کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا، اے کوہ ہرا ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور اس موقع پر میں آپ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا یاد ہے؟ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ جب صلح حدیبیہ میں آپ نے مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو کیا خود اپنے ایک دست کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی تھی؟ سب نے کہا یہ بھی سچ ہے، مگر ان باتوں کا اثر کسی پر نہ ہوا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، لوگو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکو گے، جہاد اکٹھے نہیں کر سکو گے، اور یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اسلام میں کسی مسلمان کو 3 میں سے کسی ایک وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے، یا تو اس وقت جب کوئی مرتد ہو جائے، یا اس وقت جب شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے، یا اس وقت جب کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، جبکہ میں نے آج تک کسی کا ناحق خون نہیں کیا، میں مرتد نہیں ہوا، بلکہ اب بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، پھر آخر تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری 10 امانتیں ہیں، پہلی یہ کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، دوسری یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ میرے نکاح میں تھی، تیسری یہ کہ رقیہ کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری نور چشم ام کلثوم کو میرے عقد میں دیا، چوتھی یہ کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، پانچویں یہ کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، چھٹی یہ کہ میرے دل میں کبھی بدی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ساتویں یہ کہ میں نے وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا جس ہاتھ سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آٹھویں یہ کہ میں ہر جمعہ غلام آزاد کرتا رہا ہوں، نویں یہ کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، 10ویں یہ کہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کارگر نہیں ہوئی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔